رانا ثناءاللہ نے اے آر وائی کو نیوز کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ عمران خان کسی بھی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے رانا ثناءاللہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے برائے سیاسی امور، انہوں نے انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کے لیے اب تک 2 بار سنجیدہ کوشش ہو چکی ہے، جس میں ایک دفعہ 26 نومبر سے پہلے، جس کا ذکر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل علی محمد گنڈا پور بھی منظر عام پر آئے ہوئے ہیں، وہ جو محسن نقوی اور فیلڈ مارشل کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، اسی کا حوالہ دیا گیا۔ اسی ایک چیز تو بڑی کلیئر پتہ چلتی ہے کہ اٹینشن ڈائیورژن کے لیے بھی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ اس جو کہ سیریس ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے عمران خان کا، ایک بیسک رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ڈاکٹر جس سے وہ چاہتے ہیں وہ اس سے علاج کروا سکیں، وہ اپنی مرضی کے ہاسپٹل سے اپنا علاج کروا سکیں، لیکن ان کو اس کام کے لیے ایکسیس نہیں دی گئی، نہ ابھی تک عمران خان کو ایکسیس دی گئی اس سے اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے ملنے کی، نہ ڈاکٹرز کو ایکسیس دی گئی ہے ان سے جو ان کے 30 سال سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے ذاتی پرسنل فزیشین ہیں، نہ ان کو ملاقات کی اجازت ملی، نہ پی ٹی آئی عمران خان کی بہنوں کو اپنے بھائی سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن ڈیلوں اور طرح کی بے برکی بے معنی گفتگو میں کی طرف اس قوم کو موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ مجھے نہیں لگ رہا کارآمد کی، جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے سو فار۔ اچھا، انہوں نے اے آر وائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کسی بھی ڈیل کے لیے تیار نہیں، یہ اصل پرابلم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ڈیل کے لیے 2 سنجیدہ کوششیں ہو چکی ہیں، ایک جو علی امین گنڈا پور نے اور محسن نقوی کے نے کی کوشش کی، اس میں دوسری دفعہ وہ کچھ باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے بھی عمران خان سے مفاہمت یا ڈیل کی بات کی، جس میں عمران خان ایک ٹائم پہ راضی بھی ہو گئے تھے، لیکن پھر سے فیصلہ انہوں نے چینج کر دیا، اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ یاد ہوگا ہمیں بھی کہ خبریں کچھ سننے کو مل رہی تھی کہ باہر سے کچھ ڈاکٹرز، کچھ عمران خان کے جاننے والوں کو بھی جیل میں بھیجا گیا ہے، ان سے ملاقات کروائی گئی ہے اور عمران خان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید وہ اس ملک سے چلے جائیں یا 6 مہینے کے لیے چپ کر جائیں یا سسٹم کو قبول کر لیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی رہی، لیکن اس وقت بھی سارے یہ عطا تارڑ جیسے لوگ یہ سارے اس چیز کو ڈینائی کرتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ عمران خان کو ڈیل دی جا رہی ہے نہ ہی ڈیل دی جا رہی ہے۔ یہ جو عسکری صحافی ہیں منیر کی جیسے اور فیصل واڈا اور یہ سارے اس طرح کے کئی بونے ہیں جو اس طرح کی جو اس طرح کی نیریٹیوز آگے باہر بتاتے رہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، عمران خان کو کوئی اپروچ نہیں کر رہا، اور آج یہ کہہ رہے ہیں، آج عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے بھی جو یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ 75% اوکے ہو گیا ود کلاسز، ابھی ان کی بات پہ کون یقین کر سکتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے جب عمران خان کی گورنمنٹ انہوں نے ٹاپل کی، تب بھی یہ رانا ثناءاللہ اس وقت کہہ رہے تھے ہم نے یہ سارا کیا، پھر اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی تھی، اب کیوں ہوتی ہیں، تو آپ نے تو یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا۔ انہوں نے رانا ثناءاللہ کہتے ہیں اس وقت ہماری اسٹریٹجی کا حصہ تھا، تو اپنی اسٹریٹجی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی بھی اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے، یعنی ڈیلیں ہم نے کی ہیں، لیکن وہی آپ کو یاد ہوگا محمد زبیر نے بارہا انٹرویوز میں یہ کہا کہ مریم نواز ہمیں مسکری قیادت سے ملنے کے لیے بھیجتی تھی تاکہ کوئی راستہ نکالا جا سکے، لیکن کہتے تھے جب پتہ چل گیا وہ ایک دن آئی ایس پی آر نے خود ہی آگے کہہ دیا کہ یہ ہمیں ملتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا وہ کہا، ابھی یہ ملاقات ہوئی، ابھی 2 ملاقات ہوئی، تو وہ مریم نواز نے اس وقت کہا کہ ہم دن کے اجالے میں ملتے ہیں، ہم تو کیوں ملتے ہیں، آپ تو ان کے خلاف تقریریں نعرے اور اسپیچز دے رہے ہیں، اور پھر کس سینس میں مل رہے ہیں، آپ تو جمہوریت کی جدوجہد کر رہے ہیں، پھر ان سے کیوں مل رہے ہیں؟ اور محمد زبیر نے یہ بھی کئی دفعہ کہا کہ انٹرویوز میں کہا کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ تم اس سے ڈینائی کرنا کہ مریم نواز آپ کو بیچتی تھی یا پارٹی میں کوئی لوگ آپ کو بیچتے تھے، آپ کہنا کہ میں ذاتی حیثیت سے جنرل باجوہ فیض حمید کو ملنے جاتا تھا، دن میں گالیاں اور بعد میں ان سے ڈیلیں۔ پی پی کا بڑا مشہور ایک سلوگن ہے، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو گلا پکڑتے ہیں، آپ کا گریبان پکڑتے ہیں، اور جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں، which is really so true۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی ڈیل پر راضی ہو گئے تھے، لیکن پھر فیصلے سے ہٹ کے رانا ثناءاللہ نے کہا سیاست راستہ نکالنے کا نام ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کا رویہ ہٹ درمی پر مبنی ہے، جس میں وہ ڈٹ کر کھڑے ہونے کا کہتے ہیں، جسے وہ ڈٹ کر کھڑے ہونے کا کہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا بانی پی ٹی آئی کی شرائط کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میری جگہ آ جائیں اور میں آپ کی جگہ، اب یہ تو کوئی قبول نہیں کر سکتا نا۔ ابھی مزید رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کتنے بڑے سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنا بہت بڑے سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنے لیے بھی راستہ نکالا، اپنی پارٹی کے لیے بھی راستہ نکالا۔ ادھر میں تھوڑا سا آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ وہی نواز شریف ہے جو کہتا تھا کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی، میرا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا کہ میں 10 سال کے لیے ملک چھوڑ کے جاؤں، ملک کے واپس نہ آ سکوں، اس کو آپ ڈیل کہتے ہیں، آپ اس کو راستہ نکالنا کہتے ہیں۔ اس راستہ نکالنے کا نقصان اس ملک نے کتنا پے کیا، کتنا کہ اس نے وہ ڈیل کی اور وہ چلا گیا اپنی آسائش کے لیے، اور ہمیں اس 10 سال ایک مارشل لاء کو فیس کرنا پڑا۔ تقریباً 8-9 سال جنرل مشرف کا مارشل لاء رہا۔ یہ ہے ان کا راستہ نکالنا، چپ کرنا، اپنا ذاتی مفاد کی خاطر اپنے ذاتی کاروبار کو بچانے کے لیے نواز شریف یہاں سے چلا گیا ڈیل کر کے، اور مارشل لاء ہم پہ مسلط کر کے چلا گیا۔ اب بنتا تو یہ تھا کہ نواز شریف ڈٹا رہتا اور ان پہ ٹرائل کرتا کہ گورنمنٹ ٹاپل کرنے کی ہمت کیسے کی۔ آپ ایک
ماتحت ادارہ ملک کی گورنمنٹ کو ہٹا دے اور اس گورنمنٹ مطلب چلانا شروع کر دے، ملک کو رن کرنا شروع کر دے. کل کوئی واپڈا کا چیئرمین اٹھے گا، کبھی نادرا کا اٹھے گا، کوئی لیسکو کا کوئی اٹھے گا چیئرمین، وہ کہے گا میں نے مارشل لاء لگا دیا، مجھے گورنمنٹ کی پالیسیز پسند نہیں، مجھے گورنمنٹ سے مسئلہ تھا، میں ملک کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اس انسین. تو نواز شریف کی ڈیل یہ تھی کہ آپ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ذاتی مفادات اس نے گین کیا، حاصل کیا، اور ملک کو جھونک کے چلے گیا کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے پیچھے کہ آگے ڈال کے چلا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ملٹری انہوں نے عسکری قیادت کے بارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قیادت کا کوئی ذاتی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، وہ صرف چاہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ان کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے. سبحان اللہ. یعنی ماتحت ادارے کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہ کریں. کین یو بلیو اٹ کہ عسکری قیادت کو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں، اور وہ ایک ماتحت ادارہ ہے، ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، وہ اے پولیٹیکل ہیں لیکن ان کے معاملات میں مداخلت نہ کیجیے. کوئی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اور کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک اپنی ریاست چلا رہے ہیں. مطلب ان کا کیا ہے موٹو کہ آپ ان کے اس قوم کے لوگ، اس ملک کے تاجر، اس ملک کا بزنس، اس ملک کی جو بھی ہیں وہ سب ان کے تابع ہو کے رہیں. اگر وہ کوئی تابع نہیں ہوتا تو وہ ان میں مداخلت اس کو تصور کرتے ہیں. یعنی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ملک میں صدارتی نظام ہوگا، انہوں نے فیصلہ کر لیا ملک میں ٹیکنوکریٹ سسٹم آئے گا، انہوں نے فیصلہ کر لیا ایک کیئر ٹیکر سسٹم جو سیٹ اپ آیا ہے وہ پرولونگ کرے گا. انہوں نے فیصلہ کر لیا اب ہم خود براہ راست رول کریں گے، تو وہ ان کے معاملات میں مداخلت ہوگی. یہ وہ مطلب شتر مہار ہیں، وہ آل ان آل ہیں، وٹ وہ سوچ لیں وہ ہونا چاہیے. مطلب دس از انسین. دیٹس دا اونلی ریزن کہ پاکستان گرو ہی نہیں کر پا رہا. تو مزید کہا کہ پی ٹی آئی کا مطالبہ ملاقاتیں یا علاج نہیں، وہ سیاسی ایشو بنا کر ملک میں افراتفری چاہتے ہیں. قومی حکومت کے قیام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، یہ محض طریقے تحفظ آئین کا مطالبہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ عمران خان کو یہ سارے لوگ تتارڈ، یہ فیصل وارڈا، منیب، حسن ایوب، جتنے بھی عسکری صحافی اور عسکری پولیٹیشین اور عسکری مولوی ہیں، وہ یہی بات کریں کہ عمران خان کو کوئی ڈیل نہیں مل رہی، عمران خان کو کوئی اپروچ نہیں کر رہا، وہ پڑا رہا ہے جدھر پڑا ہے. یہی عمران خان کی صحت کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ان کو ساری صحت ٹھیک ہے. مطلب آپ کی بات پہ اعتبار کوئی کرے تو کیسے کرے؟ آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آج عمران خان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ کبھی عسکری پولیٹیشین بن جاتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی اگینسٹ عسکری قیادت ہو جاتے ہیں. یہ رویہ جس کے لیے عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہونا کہتا ہے، وہ اس قوم کی بھلائی ہی ہے. ابھی آپ کی اپنے پولیٹیشین، سیزن پولیٹیشین جسے آپ کہتے ہیں، پرانے سیاستدان، خواجہ آصف نے بارہا ان لوگوں کو کہا کہ اس وقت ملک میں ہائیبرڈ سسٹم ہے اور بڑا ترقی کر رہا ہے، بڑی تیزی سے چل رہا ہے. اور ہائیبرڈ سسٹم کن کی کولیبوریشن سے ہے، کن کی شراکت داری سے ہے؟ انہی کے جن کی آپ معاملات کی مداخلت کی بات کرتے ہیں.